السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، آج ہم پڑھنے لگے ہیں منزل جنون ناول کی قسط نمبر 77۔ مینشن کا لاؤنج خلاف معمول آج کافی بھرا بھرا سا تھا۔ زاویان خانزادہ کو ویلکم کرنے کے لیے اس وقت وہاں تمام بڑے موجود تھے۔ داجی کا چہرہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس خاندان کا وارث اس دنیا میں آ چکا تھا، انہیں بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ وہ جو سمجھتے تھے کہ ریان کی طرف سے تو یہ دن کبھی دیکھنے کو ہی نہیں ملے گا، اب سب سے پہلے اس کی طرف سے اس خوشخبری پر ان کے تمام شکوے ختم ہو چکے تھے۔ سکندر صاحب بھی اپنی شوگر بلائی مٹھائی کھائے جا رہے تھے، گویا صرف ایک وجود کی آمد سے پورے خاندان میں ہلچل مچ چکی تھی۔ ریان حور کو حویلی لانے پر اب بھی راضی نہیں تھا، تبھی وہ سب خود ہی مینشن چلے آئے تھے۔ کچھ بھی ہو، وہ حور کو اس وقت اکیلا چھوڑنے پر تیار نہیں تھے، اسے سب کی ضرورت تھی۔ زرگل بھی ضد کرتے وہیں چلی آئی تھی، بقول اس کے سفر سے اس کی طبیعت خراب ہوتی یا نہ ہوتی، لیکن زاویان سے ملے بغیر اس کی طبیعت ضرور خراب ہو جاتی۔ چند آنسو بہانے کی دیر تھی کہ بہروز نہایت کم رفتار میں ڈرائیو کرتے اسے احتیاط سے ساتھ لے آیا تھا۔ اس وقت وہ خوشی خوشی سب کے ساتھ مل کر لاؤنج کو سجانے کا کام سر انجام دے رہی تھی کہ تبھی مہروز ہاتھوں میں 2 بھرے ہوئے شاپر پکڑے اندر داخل ہوا اور ایک طاہرانہ نگاہ سب پر ڈالی۔ میرا میز پر جھکی مگن سی زاویان کے لیے کارڈ بنانے میں مگن تھی۔ کارڈ کے بیچوں بیچ اس کی پیدا ہوتے کی تصویر تھی اور تصویر کے آس پاس وہ مختلف رنگ بھرنے میں مصروف تھی۔ اتنے چھوٹے سے بچے کو بھلا کارڈ کی کیا سمجھ؟ شاہ میر جو مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھے کب سے اسے تک رہا تھا، اسے یوں تکتے دیکھ پوچھ بیٹھا، کوئی بات نہیں، جب وہ بڑا ہو جائے گا تب تو سمجھ جائے گا نا کہ جب وہ اپنے گھر پہلی بار آیا تھا تو اس کی پھپھو نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کارڈ بنایا تھا۔ وہ زور سے کہتے مزید تیزی سے رنگ بھرنے لگی۔ شاہ میر نے مسکراہٹ دبایا، ہاں میں سر ہلایا۔ وہ اسے مار کر اٹھائے پکڑائے جا رہا تھا اور وہ بھی شاہ میر کے پسند کے رنگ کارڈ میں بھرتی جاتی۔ اچھا تو پھر جب ہمارا بیبی ہوگا تو کیا اس کے لیے بھی ایسے ہی کارڈ بناؤ گی؟ اس کے کان کے قریب جھکتے وہ گمبھیر آواز میں سرگوشی کر گیا۔ میرا اس کی بات پر پل کے لیے لرز اٹھی۔ کارڈ پر چہرہ تقریباً جھکائے وہ اپنے لال سرخ گال چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ میں نے اتنا مشکل سوال پوچھ لیا کیا؟ اس کے جواب نہ دینے پر وہ مزید شریر ہوا۔ زرگل آپی کے بیبی کے لیے بھی بناؤں گی، وہ ہلکی آواز میں منمنائی۔ میں نے ہمارے بیبی کا پوچھا ہے، اس نے ہمارے لفظ پر زور دیتے کہا۔ نظریں شرم و حیا سے سمٹتی لڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ اوہ، لگتا ہے ہمارا بچہ تو اس خوشی سے محروم ہی رہ جائے گا۔ وہ سنجیدہ لہجہ اپنائے افسوس کرنے لگا۔ کوئی بات نہیں، میں اسے سمجھا دوں گا کہ اس کی ماں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا، میرا نے مار کر اس کے لبوں پر رکھتے اس کا جملہ مکمل ہونے سے روکا۔ پلیز آپ چپ کر جائیں، میں بنا دوں گی اس کے لیے بھی۔ وہ بیچاری اس کی مزید بے باکی سہن نہ کر پائی۔ لاؤنج میں بیٹھے تمام افراد کی نظر اس جانب گئی تو میرا نے بوکھلا کر رخ ہی موڑ لیا۔ البتہ شاہ میر اب بھی شریر سا مسکرا رہا تھا۔ میرا کا رخ موڑنا مطلب ناراضگی کا اظہار تھا اور اب وہ اسے منانے کے لیے اس کے مزید قریب جائے گا، سوچتے ہی شاہ میر کے بدن میں گدگدی ہونے لگی۔ اماں جان نے ان کی جوڑی دیکھتے دل ہی دل میں نظر اتاری۔ مہروز نے ان دونوں لیلا مجنوں کو دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ یہ پکا جورو کا غلام بنے گا۔ اس نے بڑبڑاتے بہروز کو دیکھا۔ وہ سفید شلوار قمیص پہنے ہوئے سہرابیہ کو گود میں اٹھائے کھڑا تھا، جس نے خود بھی سفید فراک پہن رکھی تھی۔ آج ان باپ بیٹی نے ٹوئننگ کی تھی۔ بہروز نے فروٹ سے بھری پلیٹ اٹھاتے کرسی پر بیٹھی زرگل کے سامنے کی، جسے وہ بیزاری سے پریں دھکیل گئی۔ وہ ایک جگہ بیٹھی پھولوں کو گلدستے کی شکل دیتی جا رہی تھی اور انہیں جگہ جگہ سجانے کا کام بہروز خود سر انجام دے رہا تھا، کیونکہ وہ زرگل کو زیادہ تھکنے نہیں دے سکتا تھا۔ بہروز نے سیب کی ایک پانک اٹھاتے اس کے منہ کے سامنے کی، جسے وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد کڑوا منہ بناتے کھا چکی تھی۔ بہروز اب اس کے لیے جوس کا گلاس لیے حاضر تھا۔ سہرابیہ تو لاؤنج میں ادھر سے ادھر جانے پر ہی خوشی سے کھلکھلا رہی تھی، اسے مفت کے جھولے جو مل رہے تھے۔ زر جان، بس 2 خوب پی لو۔ اس کے غصے سے گھورنے پر بہروز نے التجا کی، جسے وہ بے رخی سے ٹھکراتے اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ اس کی نے اسے خاصا چڑچڑا بنا دیا تھا۔ ایک سہرابیہ کے علاوہ ہر کوئی اس کے غصے کا شکار بن جاتا تھا اور ہر کوئی
میرے بہروز سب سے پہلے نمبر پر آتا تھا۔ سہرابیہ اپنے ننھے سے ہاتھ سے زور لگاتے گلاس کا رخ بہروز کے منہ کی جانب کر گئی۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ جوس اس کے بابا پی لیں۔ بہروز اپنی بیٹی کی معصومیت پر صدقے واری گیا۔ شدت سے اس کا گال چومتے ہوئے ایک بار پھر سے زرگل کی منتیں کرنے لگا تھا۔ بہروز نے اپنے لالا کو دیکھتے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ توبہ، پتہ نہیں کہاں سے سیکھا انہوں نے یہ۔ وہ افسوس کرتے ان دونوں کو ملامتی نظروں سے دیکھنے لگا، جو اس کے دیکھنے پر بھی ڈھیٹ بنے اپنی اپنی محبوباؤں کے ساتھ مصروف رہے۔ بہروز کی جیب میں پڑا فون تھر تھرایا تو وہ جیسے ہوش کی دنیا میں پڑ گیا۔ جلدی سے فون نکالتے اسکرین پر نگاہ دوڑائی۔ وہاں ماہی نام اور ساتھ سرخ دل درج دکھتے اس کے لب اپنے آپ مسکراہٹ میں ڈلے۔ کہاں ہے اتنی دیر کیسے لگ گئی؟ اس کی کرختہ آواز سنتے بہروز کی مسکراہٹ سمٹی۔ میں تو کب کا پہنچ گیا ہوں، تم ہی نظر نہیں آ رہی۔ اس نے ایک بار پھر پورے لاؤنج میں اس دشمنی جان کو تلاش کیا جو کہیں بھی نہیں تھی۔ ہم وہاں ہیں بھی نہیں تو نظر کیسے آئیں گے؟ آپ جلدی سے پیچھے جو لان ہے نا وہاں آ جائیں۔ بہروز کی تیوری چڑھی۔ تم وہاں کیا کر رہی ہو اکیلی؟ قدم تیزی سے پیچھے موجود لان کی جانب بڑھے۔ تو کیا ہم کوئی چھوٹی بچی ہیں جو اتنے بڑے مینشن میں گم ہو جائیں گے؟ اس نے اپنی چھوٹی سی ناک چڑھائی جو وہ فون کے اس پار سے بھی محسوس کر گیا۔ ہاں، بالکل ویسی ہی چھوٹی سی بچی جو بچپن میں بھی گم ہو گئی تھی۔ بہروز نے وہ وقت یاد کرتے اس کی ٹانگ کھینچی تو معقول نے ضبط سے آنکھیں میچ لی۔ یہ ڈریکولا وہ قصہ اب تک نہیں بھولا تھا۔ اس کی بڑبڑاہٹ وہ واضح طور پر سن چکا تھا۔ ہاں، سب یاد ہے مجھے، اور کتنی مرتبہ کہا ہے کہ یہ لفظ مت بولا کرو مجھے۔ وہ ایک لفظ سے ہی اس کا خون جلانے کا ہنر رکھتی تھی۔ اگر یاد ہے تو یہ بھی یاد ہوگا کہ ہم خود نہیں گئے تھے بلکہ آپ نے ہمیں خود۔ وہ مزید کچھ بولتی کہ وہ اس کی بات کاٹ گیا۔ اچھا بس کرو۔ وہ اپنا قصور جانتا تھا تبھی اسے خاموش کروا گیا۔ معقول نے ہنسی دبائی۔ بے اختیار وہ بچپن کی یاد ذہن کے پردے پر لہرائی۔ اس وقت سبھی بچے فارم ہاؤس کے لان میں کھیلتے پھر رہے تھے۔ سکندر صاحب گرمیوں کی چھٹیوں میں سب بچوں کو گاؤں سے باہر اور شہر کے ذرا قریب موجود فارم ہاؤس میں لے کر آئے تھے اور اس وقت فل مستی میں تھے۔ اوہ واو! زرگل نے ریان کو دیکھتے منہ پر ہاتھ رکھا جو 10 سیکنڈ میں ہی تیزی سے درخت پر چڑھتے اوپر پہنچ چکا تھا۔ سکندر صاحب بھی اس کی پھرتی دیکھتے خاصے متاثر نظر آ رہے تھے۔ میں بھی چڑھ کر دکھاتا ہوں۔ بہروز خاص طور پر زرگل کو دکھاتے اوپر چڑھا۔ واو! زرگل اسے دیکھتے تالیاں بجانے لگی۔ 15 سال کی عمر میں ہی بہروز کو زرگل کو امپریس کرتے دیکھ سکندر صاحب نے کہکا لگایا۔ تمہیں کچھ نہیں آتا کیا؟ 7 سالہ معقول نے بہروز کو مخاطب کیا جو کچھ پریشانی سے درخت کی اونچائی کو دیکھ رہا تھا۔ تم چپ رہو، اس نے غصے سے معقول کو جھڑکا جو پورے راستے بھی مسلسل اسے تنگ کرتی آئی تھی اور اب بھی وہی کر رہی تھی۔ اوپر سے بہروز لالا بھی اسے بدلے میں کچھ کہنے نہیں دے رہے تھے۔ میں کیوں چپ رہوں؟ تم چپ رہو۔ اس کے دو بدو جواب دینے پر بہروز نے اسے گھورا۔ جب سے اس نے توتلا بولنا چھوڑا تھا تب سے وہ ایسے ہی زبان چلاتی تھی۔ بہروز بغیر جواب دیے درخت پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن چند فٹ اوپر جاتے ہی اس کا پیر پھسلا اور وہ زمین پر جا گرا۔ سکندر صاحب نے فوراً آگے بڑھتے اسے اٹھایا۔ کمر پر چوٹ آئی تھی، وہ اپنی کراہیں روک نہ پایا۔ معقول کھیک کھیک کرتے اس کا مذاق اڑانے لگی۔ میں تمہیں بتاؤں، وہ غصے سے اس کی جانب بڑھا کہ وہ منہ چڑھاتی اندر بھاگ گئی اور وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ لالا، ہم باغ سے املیاں توڑنے کب جائیں گے؟ معقول سے اب صبر نہیں ہو رہا تھا۔ چلے جائیں گے، ابھی 2 دن تو ہم یہیں ہیں۔ بہروز نے ایک بار پھر سے اسے سمجھایا۔ چلو میں لے چلتا ہوں۔ بہروز نے اس کے پیچھے سے حاضر ہوتے مفت میں آفر کی۔ معقول نے اسے شک بھری نگاہوں سے دیکھا۔ مرضی ہے پھر کل ہی چلی جانا۔ وہ اطمینان سے بولتے واپس مڑا۔ نہیں، ہم چلتے ہیں۔ معقول کو املیوں سے نیا نیا عشق ہوا تھا اور وہ یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے چلو۔ وہ اس کا ننھا ہاتھ اپنے نسبتاً مضبوط ہاتھ میں تھامتے آگے بڑھ گیا۔ اور کتنی دیر لگے گی؟
معقول کی سہمی سی آواز پر مہروز شاطرانہ مسکرایا۔ وہ دونوں اس وقت گھنے درختوں کے جھنڈ کے بیچوں بیچ موجود تھے۔ ہم پہنچ گئے، وہ املی کے درخت کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ معقول کا چہرہ کھل اٹھا۔ چلو جلدی سے توڑتے ہیں۔ اس کے جوش سے کہنے پر بھی مہروز ٹس سے مس نہ ہوا۔ نہیں، میں نے صرف ساتھ آنے کی آفر کی، ابھی املیاں توڑنا اور واپس جانا تم جانو، میں تو چلا۔ وہ سیٹی بجاتے مڑا۔ مجھے تو راستہ نہیں یاد، وہ غصے سے چیخی۔ تو میں کیا کروں، میں تو جا رہا ہوں، تم بہت سمارٹ بنتی ہو نا تو واپس پہنچ کر دکھانا۔ وہ بھی اونچی آواز میں ڈانٹتے دوڑ لگا گیا۔ کچھ وقت گزرا کہ سبھی پریشانی سے معقول کو یہاں وہاں تلاش کرنے لگے۔ مہروز کب سے خاموش بیٹھا تھا لیکن اب پچھتاوا اسے گھیرنے لگا۔ وہ خاموشی سے اٹھتے واپس باغ کی جانب بڑھ گیا جہاں وہ ابھی وہیں کی وہیں بیٹھی تھی۔ اس کے رونے کی آواز نے مہروز کی ضمیر کو جھنجھوڑ ڈالا۔ اب رونا بند کرو اور گھر چلو۔ بظاہر وہ ابھی بھی غصے میں تھا۔ معقول اس کی آواز سنتے جھٹ سے کھڑی ہوئی۔ روتے ہوئے دوڑ کر وہ اس کے سینے سے چمٹی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، وہ ہچکیوں سے روتے مضبوطی سے اس کی قمیض مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ اب دوبارہ مجھ سے پنگا لیا نا تو دیکھنا سچ مچ بھیڑیے کے پاس چھوڑ آؤں گا، نہیں اڑاؤں گی مذاق، اور واپس جا کر اگر میری شکایت لگائی تو دیکھنا نہیں لگاؤں گی، بس گھر جانا ہے۔ اس نے اپنی ناک مہروز کی قمیض سے رگڑ کر صاف کی۔ پاگل ہو؟ مہروز نے کراہت سے اسے دیکھا۔ پیچھے ہٹو اور سیدھی طرح چلو۔ وہ اسی لیے باغ سے باہر نکل آیا۔ وہ راستہ نہایت آسان تھا لیکن اپنی کم عمری کے باعث معقول کو آسان راستے کی بھی پہچان نہیں تھی۔ سکندر صاحب کو دیکھتے ہی وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے بھاگتے ہوئے ان کے سینے سے لگی۔ اس کا ریڈیو ہنوز چالو تھا اور پھر روتے روتے ساتھ اس نے شروع سے آخر تک مہروز کی ساری کارستانی ان کے گوش گزار کر دی، جبکہ مہروز تو بس اس کے دھوکے پر ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کے بعد بہروز سے ملنے والی مار پر وہ 2 دن تک چارپائی پر پڑا رہا تھا۔ اس کی حالت یاد کرتے معقول نے آج بھی آنکھیں گھمائیں۔ ہوش میں آؤ، وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلا رہا تھا۔ آپ آ گئے؟ وہ واپس حال میں لوٹی۔ کیوں بلایا مجھے یہاں؟ مہروز نے اس کے آتشی لباس پر گہری نظر ڈالتے سوال کیا۔ وہ دیکھے ہمارا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے بازو وا کرتے درخت پر لگی انگلیوں کی جانب اشارہ کیا۔ مہروز نے گہری سانس بھری۔ پیچھے ہٹو، میں توڑ دیتا ہوں۔ نہیں توڑیں گے تو ہم خود ہی، بس آپ ایسا کریں گھوڑا بن جائیں۔ شاہ نے بے نیازی سے حکم دیتے ہوئے بازو باندھے کھڑی ہو گئی، جبکہ مہروز نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ میں تمہیں یہاں ملازم نظر آ رہا ہوں جو تمہارے کہنے پر گھوڑا بن جاؤں گا؟ غصے سے خون ابل پڑا۔ تو ٹھیک ہے، پھر ہم کسی ملازم کو ہی بلا لیتے ہیں۔ وہ بھی اطمینان سے جواب دیتے واقعی کسی ملازم کو بلانے سرونٹ کوارٹر کی جانب چل پڑی۔ کیا پاگل ہو، کسی غیر کو بلا کر اسے گھوڑا بناؤ گی، پھر اس کی پیٹھ پر سوار ہوگی؟ اب تو اس کا غصے سے برا حال ہوا۔ ہم ملازم کو بلائیں گے، اسے ہی گھوڑا بنائیں گے اور وہ بن بھی جائے گا، اور ٹریکالر بھی اسی کو بولیں گے، وہ برا بھی نہیں مانے گا۔ اور وہ مزید کچھ کہتی جب وہ اسے بازو سے جکڑے اپنے قریب کر گیا۔ معقول کٹی ڈال کی طرح اس کے کشادہ سینے کا حصہ بنی۔ خبردار، جو آئندہ یہ بات دوبارہ اپنے منہ سے نکالی، میں تمہارا شوہر ہوں سمجھی، اور تم صرف مجھے ہی ریگولر کہہ سکتی ہو، صرف مجھے۔ اس سینے پر ہاتھ مارتے غرایا۔ تو پھر جلدی وہ کریں جو ہم نے کہا۔ اپنے بال پیچھے جھٹکتے وہ اپنی کاجل سے لبریز آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ گئیں۔ مہروز نے لب بھیجے کم بخت نظروں سے تیر چلاتی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کف فولڈ کرتے زمین پر جھک گیا۔ اپنے گھٹنے زمین پر ٹکتے اس نے ہتھیلیاں بھی زمین پر ٹکائیں۔ کپڑے گندے ہو چکے تھے لیکن اب پرواہ کسے تھی؟ جلدی کرو، کوئی دیکھ لیتا تو کیا سوچتا؟ مہروز کو فکر ہوئی۔ اچھا صبر کریں۔ وہ جوتے اتارتے جلدی سے اپنے نرم و نازک پیر اس کی پیٹھ پر جما گئی۔ کون سی توڑوں سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ اتنی ساری انگلیوں کو دیکھ اب کنفیوز تھی۔ معقول، مہروز کی تنبیہ آواز پر وہ ایک انگلی توڑتے نیچے اتر آئی۔ تمہیں بس ایک چاہیے تھی، اس کے لیے تم نے مجھے؟ غم و غصے سے اسے سمجھ نہ آیا کیا بولے۔ ہاں، پر اب ہمارا دل نہیں ہے، لیکن آپ نے بہت محنت کی ہے تو یہ بھی آپ ہی رکھ لیں۔ وہ احسان کرنے والے انداز میں اس کے ہاتھ اپنی توڑی کی واحد انگلی پکڑاتے وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ پتہ نہیں کون سے جنم کے بدلے لے رہی ہے۔ وہ صدمے سے بڑبڑایا کہ تبھی اس کی گردن آہنی شکنجے میں جکڑی گئی۔ کوئی ہمیں دیکھ کر بہت تیور دکھا رہا تھا۔ شاہ میر کی طنزیہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور مجھے دیکھ کر یہ کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ اب دوسری طرف سے بہروز نے بھی اس کی گردن جکڑی۔
جبکہ مہروز کے تو حلق سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ ابھی کون زمین تک کو سلامی پیش کر رہا تھا۔ ہاں، مہروز نے بمشکل خود کو چھڑواتے گہرے سانس لیے۔ وہ تو میں اسے سمجھ نہ آیا کیا بہانہ بنائے۔ میں کیا؟ ہاں، کل تک تو تجھے بہت چڑ ہوتی تھی اس کے بچپنے سے، اب کیسا حکم بجا لا رہا تھا؟ مہروز نے اس کی مزید ٹانگ کھینچی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو میں نے سوچا کہ آج اتنا بڑی خوشی کا دن ہے تو کیوں نہ میں اس کی چھوٹی سی بات مان لوں، ورنہ روز تھوڑی ایسا ہوتا ہے کہ میں یوں اس کے سامنے زمین پر۔ اچانک اس کی بولتی بند ہوئی کیونکہ شمیر اس کے ہاتھ سے وہ املی چھین چکا تھا۔ اچھا چل، تو اتنا کہہ رہا ہے تو مان لیتے ہیں۔ اب یہ تو تجھے بالکل پسند نہیں ہے تو میں رکھ لیتا ہوں۔ ایسے کیسے واپس کرو؟ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا لیکن یہ نہیں۔ کیوں بھائی؟ شامر نے حیرانی سے اسے دیکھا جبکہ بہروز کے کہے آسمان کو چھو رہے تھے۔ یہ میرا انعام ہے، اس پر صرف میرا حق ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ شمیر پر جھپٹتا وہ پہلے ہی دوڑ لگا چکا تھا۔ میں کہتا ہوں رک جائیں، واپس کریں۔ مہروز اللہ کی بل چیختے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا۔ اب لاؤنج میں ادھم مچا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ آخر معاملہ کیا تھا، لیکن سب بس انہیں یوں پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے دیکھ رہے تھے کہ تبھی باہر سے گاڑیوں کے ہارن سنائی دیے۔ لگتا ہے بیبی آ گیا، معقول خوشی سے چیختے باہر بھاگی۔ میرا بھی اس کے ساتھ ہی تھی، باقی سب ان کی ایکسائٹمنٹ دیکھتے ہنستی ہے۔ ایک ساتھ کئی گاڑیاں قطار در قطار مینشن کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ ریان نے گاڑی روکتے ایک نظر فرنٹ سیٹ پر حور کو دیکھا۔ وہ سادہ اور کھلے سے گاؤن میں ملبوس تھی۔ سادہ سے حلیے میں بھی وہ ریان کو اپنا مزید دیوانہ بنا رہی تھی۔ ریان اترے بھی اس کی زمانی نظروں سے بوکھلاتی وہ بولی تو ریان ایک پل کی دیری کیے بغیر اس کی سیٹ پر جھکا۔ اپنی نیلی سمندری آنکھیں اس کی بھوری آنکھوں میں گاڑے وہ اس کے اندر تک جھانکنے لگا۔ ریان کیا کر رہے ہیں؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ اس کی نظریں اپنے لبوں پر جمے دیکھ وہ نظریں جھکا گئی۔ ریان نے اس کی بات سنی انسنی کرتے مزید نزدیکی بڑھائی۔ حور نے دھیرے سے آنکھیں موند لیں۔ وہ اب اس کے لمس کی منتظر تھی۔ اس کے گالوں کی سرخی سے محفوظ ہوتے ریان نے مسکراہٹ دبائی اور جھکتے اس کی گود میں موجود زاویان کا سر چوما۔ کچھ محسوس نہ کرتے حور نے آنکھیں کھولیں۔ وہ جھکا اپنے بیٹے پر پیار لوٹا رہا تھا۔ خلاف معمول اب کی بار وہ رویا نہیں تھا بلکہ ٹکر ٹکر ریان کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا۔ ریان پیچھے ہوا تھا۔ حور نے گہرا سانس بھرتے اپنے تاثرات پر قابو پایا۔ نہ جانے کیوں اسے بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کہیں تم جیلس تو نہیں ہو رہی؟ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ اس کے احساسات سے باخبر ہو چکا تھا جن سے وہ خود بھی بے خبر تھی۔ کیا نہیں؟ ہم کیوں بھلا؟ ہم آپ کی طرح تھوڑی ہیں جو اپنے ہی بچے سے پیار کرنے پر جیلس ہوں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک ہی سانس میں بولتے اس نے ریان کو دیکھا جس کی نظریں صاف اس کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ ریان لالا باہر بھی تو نکلے نا۔ مخگل کی آواز پر ریان گاڑی سے نیچے اترا۔ پہلے اس نے ڈگی سے ویل چیئر نکالی۔ حور کے آپریشن کو ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا اس لیے وہ زیادہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ پہلے اس نے حور کی گود سے زاویان کو لیا جس پر سب سے پہلے آگے بڑھتے معقول نے قبضہ جما لیا۔ ریان نے احتیاط سے حور کو گاڑی سے باہر نکالا اور ویل چیئر پہ بٹھایا۔ تبھی اوپر سے ان کے اوپر گلاب کی پتیوں کی برسات کی گئی۔ ویلکم ہوم۔ ان سب نے اکٹھے ہو کر یک زبان کہا تو حور نے کھلکھلا کر ان کی جانب دیکھا اور ریان نے گہری نگاہوں سے اس کا معائنہ کیا۔ وہ ہاتھ اٹھائے ان پھولوں کی پتیوں کو اپنے اوپر گرتے محسوس کر رہی تھی۔ وہ بے خبر تھی اس کی ادائیں کسی کو پاگل بنا رہی تھیں۔ ریان لالا نے تو سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ مہروز نے شامر اور بہروز کے کان میں گھستے سرگوشی کی۔ ان دونوں نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ وہ سب کے سامنے بے باکی سے اپنی گردن رب کرتے حور کو تکی جا رہا تھا۔ ناجیہ بیگم ادھر ادھر نظریں گھماتے حیرانی سے اس عالی شان محل کو تک رہی تھی جس حویلی میں وہ حور کا وجود برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ وہ اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں تھی۔ حور کی قسمت پر وہ جل کر بھسم ہوئی جسے ہمیشہ کمتر سمجھا، ہمیشہ بس اس کی جائیداد پر ہی نظر رکھی جو ان کے مطابق حور کو قطعاً نہیں ملنی چاہیے تھی۔ آج وہی حور اس سے 10 گنا زیادہ جائیداد کے مالک کی بیوی تھی۔ ارمغان کا اتنے عرصے سے کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔
کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ اسے نشے کی حالت میں رات کو سڑکوں پر گاڑی دوڑاتے دیکھا گیا ہے اور شاید وہ وہیں کہیں کسی کھائی میں گر کر مر گیا۔ مراد صاحب تو اس کا نام تک نہیں سننا چاہتے تھے اور نازیہ بیگم بس اکیلے میں اسے رونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ چلو بھائی اندر چلو، یہاں ہی مت کھڑے رہو، داجی سب کو بولتے اندر چل پڑے۔ سبھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ ریحان نے حور کی ویل چیئر تھامی۔ حور العین پیچھے سے آتی پکار پر سب کے قدم بے ساختہ تھمے۔ آنے والے شخص کو دیکھ کر ہر کسی کے چہرے پر حیرانگی تھی۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔